السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان کیوں منایا جاتا ہے اور یوم پاکستان کے پس منظر میں چند چھپی ہوئی باتیں۔ یوم پاکستان پاکستان کی تاریخ کا بہت ہی اہم دن ہے۔ اس دن قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی۔ قرارداد پاکستان، جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نے برِ صغیر کے مسلمانوں کو جداگانہ وطن کے حصول کے لیے تحریک شروع کی تھی اور 7 سال کے بعد اپنا مطالبہ منظور کروانے کے لیے کامیاب رہے۔ وہ مطالبہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اسی دن کی مناسبت سے 23 مارچ کو پورے پاکستان میں عام چھٹی بھی ہوتی ہے اور 23 مارچ 1956 کو ہی پہلا آئین بنایا گیا۔ مملکت پاکستان پہلا اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا۔ یوم پاکستان کو منانے کے لیے ہر سال 23 مارچ کو خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں پاکستانی مسلح افواج پریڈ بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ریاستی اثاثوں اور مختلف اشیاء کی نمائش کی جاتی ہے۔ اس موقع پر ملک بھر سے لوگ فوجی پریڈ کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ 2008 کے بعد سیکیورٹی خدشات اور ملک کو درپیش مسائل کے باعث پریڈ کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا، لیکن 23 مارچ 2015 کو ایک بار پھر اس تقریب کو منانے کا آغاز کیا گیا۔ یہ فیصلہ اس وقت کے ناڈر جنرل راحیل شریف نے کیا تھا اور اب مسلسل 2 سال سے یہ پریڈ اسلام آباد میں منائی جاتی ہے۔ 23 مارچ 2015 کو 7 سال کے عرصے کے بعد فوجی پریڈ کا جب انعقاد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہوا، اس میں وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان اور مسلح افواج کے سربراہان نے شرکت کی۔ یہ پریڈ خاص اہمیت کی حامل تھی کیونکہ 2008 جب طالبان کے خلاف پاکستان میں عسکری کارروائی کا آغاز ہوا، اس کے بعد پہلی مرتبہ پریڈ کا انعقاد ہوا تھا۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے شاندار فلائی پاس کا مظاہرہ کیا، جس کی قیادت پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل نے خود کی۔ عام طور پر 23 مارچ کی تقریب میں خصوصی مہمان وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسرے ممالک سے بھی مہمانوں کو مدعو کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ 1955 میں انڈونیشیا کے آرمی چیف کو 23 مارچ کی تقریب میں مدعو کیا گیا تھا۔ برِ صغیر 2 قوموں ہندوؤں اور مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ بظاہر یہ 2 قومیں ایک ساتھ ہی رہتی تھیں، لیکن سماجی، ثقافتی اور مذہبی طور پر یہ دونوں قومیں الگ تھیں۔ ہندوؤں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر ہر طرف سے مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ مسلمانوں کی مساجد پر سور کا گوشت پھینکنا ایک عام سی بات ہوا کرتی تھی، اور نہ جانے مسلمانوں کو اور کتنی سختی جھیلنی پڑی۔ مسلمانوں کے اس حالت کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے ایک علیحدہ جماعت آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی، جس کا مقصد مسلمانوں کو ان کے حقوق واپس دلوانا تھا۔ تاہم اس جماعت کو یہ بھی احساس ہو گیا مسلمانوں کو ان کے حقوق اس وقت تک نہیں ملیں گے جب تک ایک علیحدہ مسلم ریاست قائم نہ ہو۔ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس 23 مارچ کو شروع ہوا، اور 23 مارچ کو یہ بات ہوئی کہ اگر مسلمانوں کو اپنے حقوق چاہیے تو مسلمانوں کو ایک الگ ملک چاہیے ہوگا۔ اس طرح 23 مارچ کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ 23 مارچ 1940 وہ دن تھا جب پاکستان ایک الگ ملک کے جدوجہد کا آغاز ہوا، اور قائد اعظم اور دیگر مسلمانوں کی جدوجہد کے بعد 1947 میں ان کی محنت رنگ لے آئی، اور علامہ اقبال کا بھی نئے پاکستان کا خواب پورا ہو گیا۔ دوستوں، میری آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔